अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, मैं यहाँ उन लोगों से मुखातब हूँ जो किसी सिलसिले में बैत हैं, 15-20 साल से 30 साल से उनकी निस्बत है, या वो लोग जो किसी शेख कामिल के मुरीद होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो उन लोगों को मैं ये रहनुमाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझसे किसी ने सवाल किए हैं जो बड़े पुराने मुरीदैन लोग हैं। काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में मैं वीडियो बना दूँ ताकि वो सबको समझ आ जाए, जिनके साथ ये मामला हो रहे हैं उनको भी, या जिनको आगे जाके ये मामला दरपेश होंगे उनके लिए भी। तो वो लोग जो किसी सिलसिले में मुरीद है और उनके पीर व मुर्शद जो है वो दुनिया से ज़ाहरी पर्दा कर चुके हैं, अब वहाँ के सज्जादा नशीन जो हैं उनके बेटे वो अगर मुंतखब है, या उनका कोई खलीफा मुंतखब है, या कोई भी उनका मुरीद जो है वो सिलसिले को आगे लेके चल रहा है, तो ऐसे लोग इस दौर में क्या करते हैं कि वो पुराने और नए मुरीदों को डराते और धमकाते हैं और उन पे एक खौफ का एक तसल्लत उन पे कायम करते हैं कि अब जो कुछ भी है वो मेरे पास है और मैं जिसकी चाहे रूहानियत सलब कर लूँ, जिसका चाहे शजरा वापस ले लूँ। अब जो कुछ भी किसी को मिलेगा वो मुझसे ही मिलेगा, वो पीर साहब जो हैं वो सारा कुछ तो मुझे दे गए हैं। तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर उनको रहनुमाई देने वाला कोई नहीं होता। सबसे पहले मेरी ये बात जहन में अपने बिठा लें, आप इस चीज़ में कामयाब होंगे, इस तसव्वुर में कामयाब होंगे जब आप किसी से बैत होते हैं। उस वक़्त आपके जहन में यही चीज़ होनी चाहिए कि मैंने इस शख्स के हाथों में हाथ दिए हैं, मैंने अल्लाह के लिए बैत की है, तो इसका मैं मुरीद हूँ और मैं अकेला ही मुरीद हूँ। इधर बैठने वाले हज़ारों मुरीदैन का जो है वो शुमार ना करना, अपने आप को समझना कि मैं अकेला ही मुरीद हूँ और मेरे पीर की हर तालीम जो भी फरमान है सिर्फ मेरे लिए है। तो इस चीज़ को कभी अपने जहन में से मत निकालें और दूसरों की तरफ मत देखें। जब आप दूसरों को देखेंगे तो फिर ख्याल आएगा ये 20 साल से बैठा हुआ है, ये 15 साल से मुरीद है, ये 10 साल से मुरीद है, तो इन लोगों को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मुझे क्या हासिल होगा। यहाँ की तो तालीम ऐसी है, इन लोगों को तो कुछ मिला नहीं। देखें, हर बंदे की रूहानी इस्तादाद, रूहानी कैफियत, उसका ज़ौक़ और शौक़ जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग तो अपने कामों के मुरीद होते हैं, कुछ लोग इल्म के मुरीद होते हैं, कुछ लोग लिबास के लिए मुरीद होते हैं, कुछ लोग अपने किसी दुनियावी काम के लिए मुरीद होते हैं, कोई ना कोई अपनी गरज लेके बैठा होता है। और लाखों में से कम अज़ कम 1 लाख मुरीदैन में से, 1 लाख बंदों में से कोई एक मुरीद सादक होगा, ये जहन में रखें। सारे के सारे मुरीद सादक नहीं होते। जिस तरह शेख कामिल नायाब है, शेख कामिल से भी नायाब तरीन अगर कोई है तो मुरीद सादक है। और उन लोगों की गिरे आज़ारी या उनके ये जो एक्टिंग होती है, इन चीज़ों पे मत जाएं। हर एक की कंडीशन एक जैसी नहीं होती कि अगर वो आपको आंसू निकल रहे हैं तो ये कोई ना कोई फ़रेब नफ्स भी हो सकता है कि मैं बड़ा पहुंचा हुआ, मुझे बड़ी तुमसे ज़्यादा तालीम की वाक़फ़ियत है, जितना मैं इस सिलसिले को जानता हूँ, जितना मैं तालीम को जानता हूँ, जितना मैं पुराना हूँ तुम नहीं। यहाँ नए और पुराने की बात नहीं है सिलसिले। यहाँ इस राह में शौक़ देखा जाता है, तलब देखी जाती है, सादकियत देखी जाती है। तो वो सज्जादा नशीन जो लोगों पे खौफ का तसल्लत कायम करते हैं, आप उनके जवाब दे नहीं हैं, सिर्फ यहाँ तक जवाब दें जो आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि उनके हुक्म की ताबेदारी करें। लेकिन वो सज्जादा नशीन या कोई खलीफा या मुरीद आपकी रूहानियत सलब नहीं कर सकता। इस खौफ से निकलें, ये खुद साख्ता आपने क्रिएट कर रखा है वो खौफ अपने ऊपर कि पता नहीं मेरा ये क्या नुकसान कर देगा। अगर किसी मुरीद की कोई रूहानियत, कोई मुकाम, कोई दर्जा, कोई चीज़ अगर सलब करने का इख्तियार है तो वो बस उसी शख्स को है जिसके हाथों में आपने हाथ दिए। उसके अलावा उसकी औलाद को भी ये चीज़ नहीं है कि वो आपकी कोई रूहानियत सलब करे। पीर चाहे पीर ही आपको कुछ दे सकता है, पीर ही कुछ आपसे ले सकता है। इसके सिवा किसी इंसान की मजाल नहीं है कि आपकी इस रूहानियत के अंदर दखल अंदाजी है। क्योंकि आपने जब बैत किया था तो अहद किया था कि मैं अल्लाह के हाथ पे मुरीद हो रहा हूँ और अल्लाह को दुआ बना के इस बंदे के हाथ पर मैं तौबा करता हूँ। इसलिए आपने वो सारा एग्रीमेंट, सारा अहद उस एक शख्स के हाथ पे किया था, ना कि वहाँ बैठे हुए हज़ारों लोगों के हाथों में। इसलिए वो जो गवाह आपने बनाया
نہ پیر و مرشد، تو اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ سے کچھ بھی واپس لے سکتا ہے یا کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، دوسری کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو کم از کم آپ اندازہ کر لیں کہ 1000 مرشدین میں سے کم از کم ایک مرشد کامل ضرور ہے۔ 1000 مرشدوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم کامل ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کامل کبھی یہ نہیں بولے گا کہ میں کامل ہوں۔ جو کہتا ہے کہ میں مرشد کامل ہوں، ان بندوں سے بچیں، کیونکہ مرشد کامل آپ کو وہ تو یہ بھی نہیں مانے گا کہ میں مرشد ہوں، کامل تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ کہے گا یار تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کی تلاش۔ تو مرشد کامل 1000 مرشدوں میں سے ایک کامل ہوگا، باقی سارے کے سارے ناقص ہوں گے۔ اور دوسرا، کم از کم 1,00,000 لوگوں میں سے 1,00,000 مریدین میں سے صادق مرید جو ہے وہ ایک ہوگا۔ صادق مرید ہر کوئی نہیں ہوتا، باقی تو سارے رسمی جو ہے وہ بیعت ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جن لوگوں کو لوگ بعد میں خراب کرتے ہیں یا ان کے پیر و مرشد دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اب تو وہ چلے گئے، اب جو کچھ ملے گا وہ سلسلہ مجھ سے اب شروع ہوگا، تو وہ شخص بکواس کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے مرشد کی تعلیم کے خلاف کر رہا ہے کہ وہ جس سلسلہ ختم ہوا ہو گیا، اب مجھ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سادہ لوگ جو تعلیم سے ناواقف ہیں، طریقت کی تعلیم سے آشنا نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ پیر صاحب تو رخصت ہو گئے، اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا۔ سلسلہ اس بندے کا وہیں سے ہے جہاں پہ اس نے اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب کیا، جس کے ہاتھ پر اس کے سوا کوئی مائی کا لال نہیں جو آپ کی روحانیت کو سلب کر سکے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ البتہ آپ لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد نے جس شخص کو اپنے بعد سجادہ نشین یا نائب مقرر کیا، اس آدمی کا احترام کریں۔ اس آدمی کا احترام آپ پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو آپ کے مرشد نے تعلیم دی اس کے منافی حکم دیتا ہے، اس حکم کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ شخص قرآن کریم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق آپ کے ساتھ نہیں چلتا، تو پھر آپ اس شخص کو بھی کنارہ کر دیں، اس شخص سے علیحدہ ہو جائیں، اس آستانے سے علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ علیحدہ ہو گئے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات اسی لیے قرآن کریم میں فرماتی ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں دیتا، میں ظالم نہیں ہوں کہ لوگ میرے متعلق ایسی باتیں رکھتے ہیں، ایسی باتیں گھڑتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات انتہائی رحیم ہے اور اس کو کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بندے کے سارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے محتاط رہیں، ان کے کسی مکر اور فریب میں مت آئیں۔ وہ اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، کسی چیز کی طلب کرتے ہیں جس کو آپ دینے کے اہل نہیں ہیں، کوئی پیسے مانگتے ہیں، کوئی لنگر کے لیے فورس کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو صاف کہہ دے جی ہمارے مالی وسائل ایسے نہیں ہیں، اگر ہیں توفیق ہے تو آپ خود کریں۔ ویسے یہ حق نہیں ہے طریقت میں کسی کو بھی، یہ حق ہی نہیں چاہے کوئی مرشد کامل ہو جو مریدوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں اور ان کو بولیں جی کہ آستانے کی خدمت کریں اور ہمیں راشن دیں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں یہ چیز کریں وہ چیز کریں، یہ حق ہی نہیں پہنچتا مرشد کامل کو۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے کنارہ کر لیں، اس آستانے سے کنارہ کر لیں، کیونکہ وہاں صرف دنیا پرستی کی تعلیم دی جائے گی، اللہ کے قرب کی تعلیم آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں اور ایسی زندگی سے کنارہ کریں جس کا حاصل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، تاریکی کے سوا جس کا فیوچر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اسی سلسلے میں کچھ چیز ملے گی جس سلسلے میں اللہ کی محبت اور درد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ عجز اور انکساری کی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ کا معیار آپس میں ایسا ہے، جس سلسلوں میں ایسا معیار ہے کہ وہاں صرف محبت ہی محبت ہے، چغلی، بخیلی، حسد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں ویسے آستانوں پہ آج کثرت سے اس دور میں ہو رہی ہیں کہ حسد بھی کرتے ہیں پیر بھائی ایک دوسرے سے، پیر بہنیں ایک دوسرے بہنوں سے حسد کرتی ہیں کہ یہ بڑی خاص اور چہیتی بنتی جا رہی ہے مرشد سرکار کی۔ تو ان لوگوں کے حسد کی پرواہ مت کیا کریں، ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، ان کو اس آگ میں جلنے دیں۔ آپ بس یہ ہے کہ زیادہ آگے آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آگے وہ
ان چیزوں کی طرف مت آئیں کہ آپ آستانے میں نمایاں ہوں گے، یہ بندہ بڑا آگے آگے جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی طلب رکھتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی دیں، جہاں پہ آپ کو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مخلص ہو کے ڈیوٹی دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے شیخ کی، پیر و مرشد کی خدمت کریں۔ دیکھیں پیر و مرشد کی خدمت ہی در حقیقت اللہ کی خدمت ہے، آپ اس بندے سے مخلص رہیں گا تو جو آپ کو وہ فرماتے ہیں اس حکم کو کی بجاوری لائیں اور جو ہے مخلوق کی خدمت کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آستانہ پہ جتنا بھی وقت گزاریں وہ باوضو رہیں، بے وضو نہ رہیں، اور کسی نہ کسی ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ یہ میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو 20-30 سال گزار دیے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ نصیب نہیں ہوا۔ سارا کچھ آپ کے اندر پوشیدہ ہے، یہ میری بات ذہن میں رکھیں۔ فیض بھی آپ کے اندر ہے، عشق بھی آپ کے اندر ہے، لیکن آپ اپنے اندر نہیں اتر رہے۔ آپ ابھی تک باہر جو ہے وہ گم ہے، وہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا ملا تو اس کو کیا ملا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ تو جو کچھ لینا ہے آپ نے مرشد کے بعد وہ اپنے آپ سے لینا ہے، اپنے آپ کو خالص کرنے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا، میرا چینل کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اس بارے میں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب دیجیے گا۔ وہ تمام لوگ جو ادھر ویڈیو آ کے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر چینل سے آپ متفق ہیں، یہاں کے مسائل سے متفق ہیں، تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ رہنمائی جا سکے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو راستے کی روشنی فراہم کی جائے جو لوگوں کے چڑھ کے جو ہے وہ شکار بن رہے ہیں طرح طرح کے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل اس قابل ہے، اس کو آگے شیئر کیا جائے، تو اس کی ویڈیوز شیئر کیا کریں، اس کا لنک شیئر کیا کریں دوستوں میں جو ایسے لوگ ایسی طلب رکھتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، ان کو وہ چیزیں مل سکیں، رہنمائی مل سکے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے اپنے مقصد میں فیل ہے، تو یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے کسی کے کمنٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔